اور طاقت سے بہرور ہے، جن کے اندر زندگی ہے اور جن کے اندر مظلوموں کے لیے اٹھنے کا امنگ اور تڑپ اور جذبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے، ہم سب کے یہاں آمد کو قبول کریں اور ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے طفیل اہلیان فلسطین کے دکھ درد دور فرما دیں، ان کو آزادی نصیب فرما دیں۔ میں یہاں پہ چند بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو تقریریں ہوئی ہیں وہ ساری تقریریں میری ہیں، میری ہی گفتگو تھی وہ، میں اس کی توثیق کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں اور اس کی توثیق اور تائید میں کچھ اضافہ کرتا ہوں۔ آج ہم یہاں 1 سال پورا ہونے پہ شیخ عمران شہید اور رومان ساجد شہید کی شہادت کے 1 سال پورا ہونے پر یہ احتجاجی دھرنا دے رہی ہیں۔ یہ شہدائے غزہ ہیں، شہدائے اقصی ہیں، شہدائے فلسطین ہیں۔ 1 سال قبل اس شہباز حکومت میں جب ایک بریگیڈیئر کے بیٹے نے، حاضر سروس لیفٹیننٹ نے، ایک سرکاری گاڑی ہمارے دھرنے کے اوپر جو فلسطین کے لیے، اہلیان غزہ کے لیے، مسجد اقصی کے لیے وہاں بیٹھے تھے، ہمارے اس دھرنے کے اوپر چڑھا دی اور ہمارے 2 بہت ہی پیارے اور مخلص ساتھی شیخ عمران اور رومان ساجد کو شہید کیا اور ہماری تقریباً 1 درجن والنٹیئرز اور رضاکاروں کو زخمی کیا۔ اس کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس 1 سال پورا ہونے پر وفاقی حکومت سے کہ رومان ساجد شہید کے قاتلوں کو، شیخ عمران شہید کے قاتلوں کو سزا ملی؟ کیا رومان ساجد شہید کو، شیخ عمران شہید کو انصاف مل گیا؟ نہیں ملا۔ ابھی تک پاکستان کی عدالتوں میں ان کا کیس بھی باقاعدہ طور پر شروع نہیں کیا جا سکا۔ لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج جب ہم نے یہاں دھرنا دیا ہے، میں اس دھرنے میں لاہور سے براہ راست آ کے شریک ہو رہا ہوں اور لاہور میں یونیورسٹیز کے اندر پروگرامات تھے اور غزہ فلسطین کانفرنسز تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رومان ساجد شہید کا، شیخ عمران شہید کا مشن جاری ہے اور یہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ۔ رومان شہید کا مشن، شیخ عمران شہید کا مشن ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اقصی کی آزادی کا مشن ہے، غزہ کی آزادی کا مشن ہے، فلسطین کی آزادی کا مشن ہے اور ہم اپنی زندگی کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک غزہ، اقصی اور فلسطین کے ان شہداؤں کے مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر وفاقی حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز حکومت سے، محسن نقوی کی حکومت سے، ان کے سرپرست ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کیا گیا تھا اس دھرنے کے نتیجے میں، اور اس تحریری معاہدے میں چند باتیں تھی۔ ایک بات اس تحریری معاہدے میں یہ تھی جو کہ وفاقی حکومت، شہباز حکومت، ان کے نمائندے، ان کے سب سے لاڈلے اور چہیتے وکیل، ان کے سب سے لاڈلے اور چہیتے وزیر، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی نے ہمارے ساتھ وہ تحریری معاہدہ کیا اور پاکستان کے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کا اعلان کیا۔ اس تحریری معاہدے میں یہ بات تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بنے گا۔ 20 ماہ ہو گئے ہیں، 600 دن ہو گئے ہیں، 600 دن پاکستان ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے لیے پارٹی نہیں بنائی۔ اس معاہدے میں دوسری بات یہ تھی کہ غزہ کے اندر بھوک ہے، غزہ کی فضائی، بحری اور بری ناکہ بندی ہے،
لہذا ایک فلوٹیلا ترتیب دیا جائے گا، ایک امدادی فلوٹیلا پاکستان ترتیب دے گا اور غزہ کی سمندری ناکہ کو توڑ کر غزہ امدادی سامان اور ادویات پہنچایا جائے گا۔ 600 دن ہو گئے ہیں، 20 ماہ ہو گئے ہیں، بدترین قسم کی بھوک ہے۔ اقوام متحدہ اور دوسرے ادارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہیں۔ تحریری معاہدہ کیا گیا، حکومت پاکستان نے کیا، شہباز حکومت نے کیا، محسن نقوی نے کیا۔ 600 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت پاکستان ایک فلوٹیلا غزہ کو ادویات اور امدادی سامان کی ترسیل کے لیے تشکیل نہیں دے سکا۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ شیخ عمران اور رومان ساجد شہید کے قاتلوں کو قراروا کی سزا دی جائے گی۔ ان دونوں شہداء کو انصاف دیا جائے گا جو اپنی لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے پرامن اور پیسفل احتجاج غزہ اور فلسطین کے لیے کر رہے تھے، جن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا غزہ چوک کے اندر اسلام آباد کے قلب کے اوپر، اور جن کے خون سے اسلام آباد کی سڑکیں رنگین کر دی گئی۔ 1 سال ہونے کو ہے، ان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی، ان کو انصاف نہیں ملا۔ اس لیے شہباز حکومت اور محسن نقوی اور ان کے سرپرست دھوکہ باز ہیں، فراڈی ہیں، وعدہ خلاف ہیں، اور اہلیان غزہ کے لیے اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، غزہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ نہ ICJ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بنے، نہ غزہ کے لیے ایک فلوٹیلا ترتیب دیا، نہ رومان ساجد اور شیخ عمران کو انصاف دلا سکے۔ ہم اس وعدہ خلاف، اس فراڈی، اس دھوکہ باز حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج پھر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم غزہ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، حکمرانوں کی بے حسی، مجرمانہ خاموشی، غفلت کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور جرنیلوں کو جگاتے رہیں گے۔ اپنے اس کاس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں 600 دن ہو گئے، اور ڈیوڈ ہرسٹ امریکی صحافی ہیں، اس دن اس نے کہا کہ ویتنام کی جنگ میں فی کلومیٹر 15 ٹن بارود برسایا گیا تھا، اور غزہ کی جنگ میں فی کلومیٹر 275 ٹن بارود برسایا گیا ہے۔ یہ بدترین ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں، کہ اسرائیل نے ابھی تک رجسٹرڈ جو اعداد و شمار ہیں، اور رجسٹرڈ اعداد و شمار تو ٹپ آف آئس برگ ہوتا ہے، رجسٹرڈ اعداد و شمار تو دیکھ کا ایک چاول ہوتا ہے، اس کے مطابق 4000 ایمبریو اسرائیل وہ ڈسٹرائے کر چکا ہے، 4000 ایمبریو ڈسٹرائے کر چکا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ WCNSF wounded child no survival family، ایسے بچے جو زخمی ہیں، جن کے ہاتھ نہیں، جن کے ٹانگ نہیں، جن کے آنکھیں ضائع ہو گئی، جن کی سماعت ضائع ہو گئی، جو زخمی ہیں اسپتالوں میں، اور جن کے خاندان کا کوئی فرد نہیں بچا، ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، خالہ، ماموں، چچا، کوئی نہیں بچا۔ ایسے بچے 20,000 سے زائد ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو گزشتہ 600 دنوں سے غزہ کے اندر جاری ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم جب غزہ کے ظلم کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے جنگی جرائم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم جب اس ظلم کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان بدترین مظالم کے باوجود اہلیان غزہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ڈیوڈ ہرسٹ نے لکھا ہے، امریکی صحافی ہے، کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔
اہلیان غزہ جیت چکے ہیں، فلسطین جیت چکے ہیں۔ خالص ملٹری ٹرمینالوجی میں جب کوئی فوج کسی مقصد کے لیے حرکت کرتی ہے اور وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اسے فوجی اصطلاح میں عسکری شکست کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے دو کاموں کے لیے اپنے فوجوں کو حرکت دی تھی۔ نمبر ایک، اپنے ہاسٹیجز کو رہا کرنا۔ ابھی تک وہ اپنے قیدیوں کو رہا نہیں کر سکے۔ 20 ماہ 600 دن بدترین بمباری، فی کلومیٹر 275 ٹن بارود، بدترین قسم کے جرائم انسانیت کے خلاف، لیکن اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑا سکے۔ اور دوسرا، حماس کو ایلیمینیٹ کرنا۔ حماس پوری آبتاب کے ساتھ کڑی ہے، پوری جذبے کے ساتھ کڑی ہے، بھرپور مزاحمت کے ساتھ سرزمین غزہ، سرزمین استقامت، سرزمین مقاومت، سرزمین جہاد غزہ کے اوپر وہ موجود ہیں۔ تو یہ اسرائیل کی شکست ہے، وہ واضح اور کلہ شکست اہلیان غزہ، اہلیان حماس کے ہاتھوں کھا چکے ہیں۔ لیکن ہماری کوئی ذمہ داری ہے، مسلم امہ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، مسلم امہ کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے، مسلم امہ کی بھی کوئی فرائض ہے جو کہ وہ 600 دنوں سے پورا نہیں کر رہے۔ ابھی جب ٹرمپ کا دورہ ہوا تو جس طرح خلیجی ممالک نے جشن نما غیر روایتی استقبال کیا، اور بالکل درست کہا طاہرہ عبداللہ نے، شرمناک اور تذلیل والا، جس طرح غلامی کی حد عبور کی، جس طرح ٹرمپ کو خوشنودی کے لیے پیسہ بہایا، اور جس طرح ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنی اقدار اور روایات کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، وہ شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ 2000 ارب ڈالر سے زیادہ کے تجارتی معاہدے یہ کیے گئے، لیکن اتنا کچھ نہیں کر سکے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کرا سکے۔ غزہ کے اندر جنگ بندی کے لیے اپنے انفلوئنس کو استعمال کر سکیں۔ ہم عرب ممالک کی مذمت کرتے ہیں، عرب ممالک کی رویہ شرمناک ہے۔ عرب ممالک کے لیے ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے 2000 ارب ڈالر کی تجارتی معاہدے دستیاب ہیں، لیکن غزہ کے بچے جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خوراک اور کوئی امداد وہ نہیں پہنچا سکیں۔ یہ شرمناک رویہ ہے، یہ غلامانہ رویہ ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں، یہ جو بنیان مرصوص کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو بنیان مرصوص کا ذکر کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو بنیان مرصوص کا ذکر وہ اللہ کے راستے میں مظلوموں کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کی دشمنوں کے خلاف جہاد اور قتال کے لیے ہے۔ وہ صرف مودی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، مودی کے لیے بھی ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے، ان کی جارحیت کے لیے بھی ہے، بابری مسجد کے قاتلوں کے لیے بھی ہے، گجرات کے مسلمانوں کے قاتلوں کے لیے بھی ہے، لیکن صرف ان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہر مظلوم کے لیے ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے ہر دشمن کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بنیان مرصوص وہ فلسطین کے لیے بھی ہونا چاہیے، غزہ کے لیے، مسجد اقصی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ بنیان مرصوص نتنیاہو، صہیون اور اسرائیل کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ اور میں جنرل آصف منیر صاحب سے کہتا ہوں، آپ پاکستان کے فیلڈ مارشل تو بنے، لیکن امتی مسلمہ اور پاکستان کے عوام آپ کو حقیقی فیلڈ مارشل اس وقت تسلیم کریں گے جب آپ غزہ کے مارشل بنیں گے، جب آپ فلسطین کے مارشل بنیں گے، جب آپ اقصی کے فیلڈ مارشل بنیں گے۔ اقصی، غزہ اور فلسطین کے فیلڈ مارشل بنو، یہ وہ ہدف ہے جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے مخلص لوگ بالخصوص اور انسانیت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس لیے ڈی جے ISPR صاحب نے اس دن پریس کانفرنس کی،
اور اس پریس کانفرنس پہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارا رسپانس فوری اور وحشیانہ ہوگا. اور اس پریس کانفرنس پہ DJI صاحب نے کہا کہ پاکستان فلسطین نہیں ہے اور بھارت اسرائیل نہیں ہے. میں DJI صاحب سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان فلسطین نہیں ہے لیکن فلسطین کو پاکستان بناؤ. فلسطین کو کیوں پاکستان نہیں بناتے؟ بہاولپور کے اوپر حملہ، مظفر آباد کے اوپر حملہ، نور خان ایئر بیس راولپنڈی کے اوپر حملہ. اگر آپ کی ریڈ لائن ہے تو خان یونس کے اوپر حملہ، غزہ کے اوپر حملہ، ویسٹ بینک کے اوپر حملہ، مسجد اقصی کے اوپر حملہ،